تو آ جائیے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب. یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں. یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں. لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے. دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی. اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے. اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے. لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے. اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے. ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے. وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے ahlusunnatpak.com پر. ابھی تک جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے. خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے، ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی. وہاں پھر صحابہ اکرام کی بنا لیتے ہیں، نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی، تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا. این ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے. اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا. سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے. جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں، ولیعوذ باللہ تعالی.